جب کوئی دوست تمہیں اپنا کوئی راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ تمہیں اپنی عزت امانت دے رہا ہے، کبھی بھی اس میں خیانت نہ کرنا۔ محبت کسی کے اختیار میں نہیں ہوتی، مگر اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ آپ نے اپنی عزت کسی کے ہاتھ میں رکھ کر محبت اختیار کی، یہی آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے، کیونکہ عزتیں گروی رکھ کر محبت نہیں، عیاشیاں ہوتی ہیں۔ کفن بھی کیا چیز ہے؟ جس نے بنایا اس نے بیچ دیا، جس نے خریدا اس نے استعمال ہی نہیں کیا، اور جس نے استعمال کیا اسے معلوم ہی نہیں۔ زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری ہوئی اچھی باتوں کو اور اچھی عادتوں کو اس طرح چن لو جیسے پرندے زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ اپنی طاقت کا استعمال کرتے وقت تھوڑا سوچا ضرور کریں کہ قبرستان بھرے پڑے ہیں ان لوگوں سے جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے بڑا طاقتور کوئی نہیں، یہ عہدے، یہ سہولیات، یہ شان و شوکت سب عارضی ہے۔ وہ انسان کبھی دکھ کے ویرانے سے نہیں نکل سکتا جس نے اپنی خوشی کے لیے کسی کی جھولی میں دکھ بھرے ہوں۔ ماچس کی تیلی کا سر تو ہوتا ہے لیکن دماغ نہیں ہوتا، اسی لیے ذرا سی رگڑ سے بھڑک اٹھتی ہے مگر انجام اپنی ہی آگ میں جل کر ختم ہو جاتی ہے۔ حسد کی مثال بالکل ایسے ہی ہے۔ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ حالانکہ جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے، لہٰذا اللہ ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ ہیں جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھنے کی پابندی کرتا ہے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک رات میں 100 آیات پڑھتا ہے اس کے لیے ساری رات کا قیام یعنی نوافل پڑھنا لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالی روزانہ رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں جیسے ان کی شان کے لائق ہے، اور جس وقت رات کا 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اس وقت فرماتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اسے مغفرت سے نواز دوں۔